ہمارے شیعہ بھائی جو 10 منٹ لیٹ افطار کرتے ہیں شاید صحیح کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں ان سجن نے جو بات کہی اس سے بہت سارے مسلمانوں کو شبہ میں ڈال دیا، بلکہ بہت سارے مسلمانوں کو شبہ میں ڈال دیا جن کو اس کا پختہ علم نہیں ہے، اور عامیوں کو تو شبہ میں ڈال دیا کہ آپ تک تو روزہ غلط رکھتے آ رہے تھے، وقت سے پہلے ہم کھول رہے تھے اور ہمارا تو روزہ ضائع گیا۔ تو یہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ قرآن کو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنی عقل سے سمجھیں گے، مطلق عقل سے سمجھیں گے، تو یقیناً گمراہی طے ہے۔ اب قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سمجھایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ نے صحابہ کو سمجھایا، اسی طرح آپ نے امت کو سمجھایا، صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے آگے سمجھایا۔ اب آپ علیہ السلام کو درمیان سے ختم کر دیا جائے تو ہم کچھ نہیں ہوتا، عقل محض سے قرآن کو سمجھنا یہ یقیناً گمراہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ حضرت ابو ابراہیم عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور آپ روزے سے تھے۔ فلما غربت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا، قال لبعض القوم، تو قوم کے کسی سے آپ علیہ السلام نے فرمایا یا فلان انزل فجدح لنا، اے فلاں اترو اور ہمارے لیے ستو کھولو۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، وہ آدمی نے کہا یا رسول اللہ لو امسیت، یا رسول اللہ شام ہو جانے دیجیے، یعنی ابھی تو دن باقی ہے، شام ہو جانے دیجیے۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر فرمایا انزل فجدح لنا، اترو اور ہمارے لیے ستو کھولو۔ پھر انہوں نے فرمایا قال ان علیک نہارا، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن باقی ہے۔ قال انزل فجدح لنا، فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو کھولو۔ یہ بار بار آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ فنظر، تو اترے، فجدح لهم فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اترے اور انہوں نے ستو کھولا ان کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم واشار بيده قبل المشرق، آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو رات ادھر سے شروع ہو جائے تو یقیناً روزے دار نے افطار کر لیا، یعنی افطار کا ٹائم ہو گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کس کی طرف؟ مشرق کی طرف، یعنی اس طرف سے اگر رات شروع ہو جائے تو یعنی روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا، افطار کا ٹائم ہو گیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، امام بخاری مسلم یعنی شیخین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احب عبادی الی اعجلهم فطرا، کہ سب سے زیادہ محبوب میرے بندوں میں سے مجھے وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ اب امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا اور فرمایا حدیث حسن۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب، یہ حدیث قدسی ہے، اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب رات ادھر سے شروع ہو جائے اور دن ادھر سے چھٹ جائے، یعنی ختم ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار نے افطار کر لیا۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ شبہ دور کرنے نبی علیہ السلام کہ دن لگ تو ایسا رہا ہے کیونکہ صحابی کے قول سے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تو آسمان میں دن باقی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ٹائم ہو گیا کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ اب اس کے آثار باقی ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، بلکہ سورج غروب ہو چکا ہے اور آپ کو روزے دار کو افطار کر لینی چاہیے۔ اب نبی علیہ السلام کی سمجھ سے سمجھنا یہ شریعت ہے کہ کسی کی عقل محض سے سمجھنا یہ شریعت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سمجھ سے سمجھنا قرآن پاک کو یہ شریعت ہے، اور قرآن کے مطابق عمل ہے کہ اب کسی کی عقل محض سے جس کو علم نہیں ہے، جس کو حدیث شریف کا علم نہیں ہے، جو قرآن پڑھ بھی رہا ہے وہ بھی ترجمہ کے بغیر قرآن سمجھ نہیں سکتا، اس کی سمجھ سے سمجھنا شریعت ہے، تو یہ فقط گمراہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے ایسے ڈائریکٹ نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کو اٹھاتا ہے اہل علم کے اٹھا لینے کے ساتھ۔ جب اہل علم ختم ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے جاہلوں سے استفتاء کرتے ہیں اور وہ اپنے بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دوسری میں آپ نے فرمایا جب یعنی یہ آثار قیامت میں سے ایک ہے کہ قل العلم وکثر الجہل، کہ بھائی علم بہت کم ہو جائے گا اور جہالت بہت عام ہو جائے گی اور لوگ اپنی رائے سے باتیں کرنے لگیں گے، یعنی حدیث مبارکہ کو دیکھے بغیر اپنی رائے چلاتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا یہ عین سنت ہے، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، برابر لوگ یعنی امت خیر میں رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے کہ بھائی امت تب تک خیر میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی۔ افطار میں تاخیر مطلب امت کے ساتھ شر اس کے سر پر منڈرا رہا ہے، تو یہ فقط گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور دین کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور اس طرح سلف صالحین نے سمجھا، نہ کہ اپنی عقل محض سے۔ العیاذ باللہ۔